شادی کی پہلی رات جب میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو خوشی کے بجائے ان کی ہچکیوں نے کمرے کا ماحول سوگوار کر دیا۔ وہ رو رہے تھے مگر کیوں؟ جب میں نے وجہ جانی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا جھوٹ جو میں نے خود بولا تھا اب میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن چکا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آتے ہی زور زور سے رونے لگے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سب لڑکے اس رات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور یہ رونے لگ رہا ہے۔ تو میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اپنے شوہر کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور کہا کہ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں اور تم ہو کے رونے لگ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، صبح کے 9 بج رہے تھے اور سورج کی کرنیں میرے کمرے میں بکھرے ہوئے شادی کے جوڑوں پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھا تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد میں حمزہ کی دلہن بننے والی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کے لیے میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ میں نے الماری سے اپنا سفید میڈیکل کوٹ نکالا اور اسے پہنتے ہوئے سوچا کہ اب بس کچھ ہی دن کی بات ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں ہسپتال جانے کے لیے تیار تھی لیکن میرا دل گھر کی ان تیاریوں میں اٹکا ہوا تھا جو میری شادی کے لیے زوروں شوروں سے جا رہی تھی۔ امی کچن میں میری کزنز کے ساتھ مل کر مٹھائیوں کے ڈبے سیٹ کر رہی تھیں اور ابا فون پر کیٹرنگ والوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی تھیں کیونکہ ہمارے رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے تھے اور وہ 10 دن پہلے ہی آ گئے تھے، اس لیے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ میں نے ہسپتال جانے سے پہلے ایک بار پھر حمزہ کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یہ پچھلے کئی دن سے ہو رہا تھا، وہ نہ تو کوئی میری کال اٹھا رہا تھا اور نہ ہی میسیجز کا جواب دے رہا تھا۔ مجھے تھوڑی حیرت تو ہوئی لیکن میں نے سوچا کہ شاید مصروف ہوگا۔ میں ہسپتال پہنچی تو وہاں بھی میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتی کہ شاید اب اس کا کوئی پیغام آ جائے۔ عائشہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ فاطمہ تم تو اب یہاں سے چھٹیاں لے لو، تمہاری شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ بس عائشہ آج آخری دن ہے، اس کے بعد تو میں صرف اپنی زندگی کی نئی شروعات کے بارے میں سوچوں گی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں جب میں نے عائشہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عائشہ، میں نے حمزہ کو پانے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ غیر ہے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے ابا کو منانا کتنا مشکل تھا، لیکن اب فائنلی وہ میرا ہونے والا ہے۔ عائشہ مجھے دیکھ کر مسکرائی لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ حمزہ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو آج میرے سسرال والوں نے آنا تھا۔ حمزہ کی امی اور بہنیں میرے لیے بری لے کر آ رہی تھیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف چمکتے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے بہت پیارا گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب حمزہ مجھے دیکھے تو اس کا تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ہمارے پورچ میں آ کر رکی تو میں کھڑکی کے پردے کی اور سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ حمزہ گاڑی سے اترا تو اس کے چلنے کے انداز میں وہ پہلی جیسی پھرتی نہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا مگر اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اوپر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جہاں میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی نے مجھے نیچے بلایا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ٹرے سنبھالی اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن حمزہ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں اپنے پیروں پر جمی تھیں۔ میں نے اسے چائے دی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بس ایک مری ہوئی آواز میں شکریہ کہا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنے مہمانوں کے سامنے وہ مجھ سے ایسے پیش آ رہا ہے جیسے ہم اجنبی ہوں۔ میں نے سوچا شاید شادی کا دباؤ ہے یا گھر کی کوئی پریشانی ہوگی۔ ہماری تاریخیں طے ہو رہی تھیں۔ ابا اور حمزہ کے چچا بڑے اطمینان سے کارز کے ڈیزائن پر بات کر رہے تھے لیکن حمزہ کی خاموشی اس پورے کمرے میں ایک شور کی طرح گونج رہی تھی۔ رات کو جب سب چلے گئے تو میں نے پھر اسے فون کیا تو اس بار اس نے فون اٹھا لیا تھا لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا حمزہ کیا بات ہے، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ دوسری طرف سے صرف اس کی سانسیں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ فاطمہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، قسمت تو ہمیں ملا رہی ہے، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، اور پھر اس نے فون کاٹ دیا۔
میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ وہ حمزہ تو نہیں ہے جسے میں نے پسند کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر رہی تھی۔ اگلے چند دن شاپنگ میں گزر گئے۔ میں نے اپنے لہنگے کے لیے ڈیزائنز کے پاس گئی تو وہاں بھی میری نظریں بار بار موبائل پر جا رہی تھیں۔ میں اسے اپنی پسند کی چیزوں کی تصویریں بھیجتی تھی لیکن وہاں سے صرف ایک لفظ کا جواب آتا تھا، یا پھر وہ نہیں۔ میری کزنز مجھے چھیڑتی تھیں کہ دلہا میاں تو ابھی سے نخرے دکھانے لگے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ بات کچھ اور ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بات ہے کیا۔ ایک دن میں نے اسے ہسپتال آنے کو کہا کہ ہمیں کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں جو شادی سے پہلے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا تھا کہ میں وہیں ہسپتال کی راہداری میں کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی چیز میرے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، میں لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتی تھی اور حمزہ کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی پریشان ہو۔ میں نے بس خاموشی سے اپنی تیاریوں پر توجہ دی اور ہر لمحے کو ایسے ہی گزارا جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ حالانکہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہ وہ شادی نہیں ہوگی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور گھر میں ہر گزرتا لمحہ ایک نئی ہلچل لے کر آتا تھا۔ امی نے ایک فرصت بنا رکھی تھی جس میں جوتوں کی ناپ سے لے کر درزی کے چکروں تک سب کچھ درج تھا۔ ایک دوپہر حمزہ کی امی اور چھوٹی بہن ہمارے گھر آئیں تاکہ ولیمے کے جوڑے اور جوتوں کا کلر وغیرہ میچ کر سکیں۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے کھڑی بڑی بے چینی سے حمزہ کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کی امی نے کہا تھا کہ وہ دفتر سے واپسی پر یہیں آئے گا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ میرا دل دھک سے کر گیا تھا، لیکن میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور باہر نکل آئی۔ امی نے باتوں باتوں میں پوچھ ہی لیا کہ حمزہ بیٹا ساتھ نہیں آیا۔ حمزہ کی امی نے ذرا سا ہچکچا کر جواب دیا کہ ارے وہ بیچارہ تو آج کل دفتر کے کاموں میں اتنا مصروف ہے کہ اسے سانس لینے کی فرصت نہیں مل رہی، شاید اس لیے ہمیں لینے بھی نہیں آ پایا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ اتنا مصروف تھا کہ 5 منٹ کے لیے میرے گھر نہیں آ سکتا تھا، یا پھر وہ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا فون ہاتھ میں دبایا اور سوچا کہ اسے میسج کروں، لیکن پھر رک گئی کہ کہیں سب کے سامنے میرا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ اگلے دن ہمیں زیورات فائنل کرنے کے لیے جیولر کے پاس جانا تھا۔ میں نے امید لگائی تھی کہ آج تو وہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں بھی وہی ہوا، حمزہ نہیں آیا تھا۔ اس کے بجائے اس کے کزن کو بھیج دیا گیا کہ وہ خریداری میں ہماری مدد کرے۔ جب ہمارے سامنے قیمتی ہار رکھے گئے تو امی اور خالہ ان کی تعریفیں کر رہی تھیں، مگر میری آنکھیں بار بار دکان کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا تو مجھے لگتا کہ حمزہ داخل ہوگا اور مسکرا کر میری پسند پوچھے گا، مگر وہاں کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ اس شام میں نے گھر آ کر کمرہ بند کر لیا اور بستر پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگی تھی۔ کیا واقعی کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی منگیتر کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال پا رہا تھا؟ 2 دن بعد ہمارے گھر دعوت تھی جس میں حمزہ کے پورے خاندان کو مدعو کیا گیا تھا۔ ابا نے بہت اہتمام کیا تھا، صحن میں شام آنے لگی تھی اور طرح طرح کے کھانے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تو وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکے گا، اسے تو آنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور بہت پیارا سا میک اپ کر لیا تاکہ جب وہ مجھے دیکھے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حمزہ کی بہنیں چہکتی ہوئی اندر آ رہی ہیں، مگر حمزہ ان کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابا اکیلے اندر داخل ہوئے تھے۔ میرے ابا نے جب حمزہ کا پوچھا تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ اسے اچانک کسی میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، وہ کل صبح تک واپس آئے گا، اس لیے اس نے بہت معذرت کی ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میٹنگ اور وہ بھی آج کے دن۔ میں نے کچن میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ جب کزنز نے چھیڑا کہ فاطمہ تمہارا دلہا تو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ نکلا ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ ارے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، اس لیے تو مجھے پسند ہے۔ مگر اندر ہی اندر میں چیخ رہی تھی کہ حمزہ تم کہاں ہو اور کیوں مجھے اس طرح سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو؟ کیا تمہاری اور ہماری خوشیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ اس رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے اسے میسج کیا کہ حمزہ اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں سب ختم کر دوں گی۔ اس نے میسج دیکھ لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا تھا۔ میں ساری رات تڑپتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔
لیکن پھر صبح ہوتے ہی میں نے اپنا ڈاکٹر والا پروان پہنا اور ہسپتال چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سب کے سامنے یہی تاثر دیا کہ میں بہت خوش ہوں اور حمزہ اپنی نوکری کی وجہ سے بہت مصروف ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ شادی میں اب صرف 4 دن باقی تھے اور گھر میں مہندی کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ میں نے حمزہ کی چھوٹی بہن کو فون کر کے پوچھا کہ کیا تمہارا بھائی گھر پر ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ فاطمہ بس 4 دن اور پھر وہ تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس سے ہر سوال کا جواب مانگ لو گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور گھر میں اپٹن کی رسم کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے کمرے میں ڈھولک کی ٹھاپ گونج رہی تھی اور سہیلیاں گانے گا رہی تھیں، مگر میرا دھیان بار بار اپنے ہاتھ کی مہندی پر جا رہا تھا جس کا رنگ تو گہرا تھا مگر میرے دل کی رنگت اٹھتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب میں نے حمزہ کو کال کی تو اس نے اتفاق سے اٹھا لی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ کئی سالوں سے تھکا ہوا ہو۔ میں نے پیار سے پوچھا کہ حمزہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے صرف ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ ہاں کھایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد میں دیر تک اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی تھی جہاں اس کے نام کا حرف لکھا ہوا تھا۔ شادی کا دن بھی آخر کار آ ہی گیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا۔ بیوٹیشین اپنا سامان پھیلائے بیٹھی تھی اور میری بہنیں جوڑے اور زیورات سنبھال رہی تھیں۔ جب مجھے تیار کر کے آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو میں نے خود کو دیکھا تو سرخ بھاری لہنگا، ماتھے پر جھومر اور چہرے پر وہ دلہن والا روپ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک انجانا ڈر تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بارات آنے کا وقت ہوا تو باہر سے بینڈ باجے اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ابا اندر آئے اور میرا ماتھا چوم کر بولے کہ میری بیٹی راج کرے گی، حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے صرف سر جھکا دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس اچھے لڑکے نے پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے سکون سے بات نہیں کی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اور جب میں نے 3 بار قبول ہے کہا تو میرے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے بلکہ اس بے چینی کا نچوڑ تھے جو میں نے کئی دنوں سے اپنے اندر قید کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب دستخط کے لیے کاغذات اندر لائے گئے تو میں نے حمزہ کے دستخط دیکھے۔ ان کی لکھائی لچرتی ہوئی تھی جیسے اس نے بہت ہمت جمع کر کے قلم پکڑا ہو۔ رخصتی کا لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ابا اور بھائی سے لپٹ کر میں خوب روئی اور پھر حمزہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر رکھ دیا۔ پورے راستے اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہاں بھی رسموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بہنیں مجھے چھیڑ رہی تھیں اور اس کی امی مجھے دعائیں دے رہی تھیں، مگر حمزہ ان سب کے درمیان ایک اجنبی کی طرح کھڑا تھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور بیڈ پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کے قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ مجھ سے بات کرے گا، اب وہ بتائے گا کہ وہ کیوں خاموش تھا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے صوفے پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی رونے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور دھیمی آواز میں کہا کہ حمزہ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں اور تم ہو کے رونے لگے ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آخر کیا بات ہے جو تم بتا نہیں رہے؟ وہ تھوڑی خاموش رہا اور پھر ہچکچاتے لیتے ہوئے کہنے لگا کہ فاطمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف دکھ اور اداسی ہے۔ میں ایک لا علاج بیماری کا شکار ہوں اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ حمزہ کے ان الفاظ نے جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ لا علاج بیماری! میرا دماغ ایک لمحے کے لیے شل ہو گیا تھا، مگر میرے اندر کی ڈاکٹر اور اس سے بھی بڑھ کر فاطمہ جو اس دن کے لیے برسوں تڑپی تھی فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ حمزہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے ایک مضبوط آواز میں کہا، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے حمزہ، سراسر جھوٹ۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہاری بیوی خود ایک ڈاکٹر ہے اور میں نے پچھلے کئی سال ہسپتالوں کی راہداریوں میں گزارے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز، یہ لیبارٹریز، یہ سب کبھی کبھی اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ ایک ہنستے بستے انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں
میں اسے سمجھانے لگی تھی۔ میرا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ شاید کوئی عام انسان ہوتا تو اپنی بیماری بھول جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میڈیکل سائنس میں اکثر رپورٹس بدل جاتی ہیں، کیسے خون کے نمونوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے یا مشینری کی خرابی ایک صحت مند انسان کو مریض بنا دیتی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور بہت پیار سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دیکھو حمزہ، تمہارا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دھڑکن کسی مرتے ہوئے انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی کی علامت ہے۔ تم صرف اس خوف کے زیر اثر ہو جو ان رپورٹوں نے تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں خود تمہارے سارے ٹیسٹ دوبارہ کراؤں گی اور تم دیکھنا کہ سب کچھ نارمل نکلے گا۔ لیکن میرے اپنے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میں جب اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں موت کا سایہ دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہ ڈر کتنا حقیقی ہے۔ کیا حمزہ واقعی اتنا ٹوٹ چکا ہے؟ کیا اسے اپنی جسمانی حالت میں ایسی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں جو اسے یقین دلا رہی ہیں کہ وہ ختم ہونے والا ہے؟ میں اسے دلاسا دے رہی تھی مگر میرا اپنا ضمیر اندر ہی اندر چیخ رہا تھا۔ میں اس کے آنسو پونچھ رہی تھی اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح میرے سینے سے لگا سسکیاں بھر رہا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ میں اس کا وہ آخری سہارا ہوں جو اسے موت کے منہ سے نکال سکتا ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس سارے کھیل کی کھلاڑی میں خود ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں مستقبل کے منصوبے بنانے چاہیے، اور تم ہو کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں نے ان رپورٹوں کو ایک طرف جھٹک دیا تھا جو اس نے ابھی الماری سے نکال کر مجھے دکھائی تھی۔ حمزہ کی نظریں اب بھی انہی کاغذات پر جمی تھیں جیسے وہ اس کی موت کا پروانہ ہو۔ جب میری کسی تسلی نے کام نہ کیا اور حمزہ کو رونا بند نہ ہوا تو مجھے لگا کہ اب اس ڈرامے کا آخر کرنا ہی پڑے گا، ورنہ حمزہ اس صدمے سے واقعی بیمار ہو جائے گا۔ میں بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی مگر میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے پیچھے مڑے بغیر ایک ٹھنڈی اور اسپاٹ آواز میں کہا، حمزہ، تم جن رپورٹوں کو دیکھ رہے ہو وہ تمہاری ہے ہی نہیں۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ حمزہ نے سسکیاں روک کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا بلکہ ایک دکھ تھا۔ حمزہ، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ رپورٹ جو تمہارے پاس ہے وہ ہسپتال کے ایک ایسے مریض کی ہے جس کا نام اتفاق سے تم سے ملتا جلتا تھا اور جو پچھلے ہفتے دم توڑ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر عبدالرحمن سے کہہ کر اس پر تمہارا شناختی کارڈ نمبر اور مکمل تفصیلات درج کروا دی تھیں۔ یہ سب سن کر حمزہ کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے تفصیل بتانا شروع کی کہ کیسے میں نے اسے پہلی مرتبہ اس کی منگیتر کے ساتھ اسے ہسپتال میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی اس کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ وہ لڑکی صرف تمہارے رتبے کی دیوانی تھی کیونکہ تمہاری بیماری کا سن کر اس نے تمہیں وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ تمہارے مشکل وقت میں ساتھ دینے والی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتی تھی اور تمہیں اپنا بنانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ سب محبت میں کیا حمزہ۔ میں نے اپنے پروفیشن کے خلاف جا کر اپنی اخلاقیات کا سودا کر کے صرف اس لیے یہ سب ارینج کیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور تمہیں لگے کہ میں وہ واحد عورت ہوں جو ایک مرتے انسان سے بھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس نے میرا سامنا کرنے کے بجائے باہر کی اندھیری رات کو دیکھا شروع کر دیا۔ شاید وہ یہ خوشی منا رہا تھا کہ اب وہ بیمار نہیں ہے۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید مڑ کر مجھے تھپڑ مارے گا یا مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور کرسی پہ کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ فاطمہ، اس نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا، میری منگیتر نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ میں بیمار تھا اور تم نے مجھے اس لیے اپنایا کہ میں تمہیں پسند آ گیا تھا۔ تم دونوں نے ہی میری حقیقت سے محبت نہیں کی، لیکن ایک بات جو تم نے ثابت کر دی وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہے۔ میری منگیتر بے وفا تھی تو تم ایک فریبی ہو، مگر اس سارے کھیل میں ایک چیز سچی ہے اور وہ یہ کہ جب پوری دنیا نے مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا تب صرف تم ہی تھی جو میرا ہاتھ تھام کر اس کمرے میں آئی ہو۔ تم نے یہ سب غلط کیا، بہت غلط کیا، لیکن تمہاری اس خود غرضی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ اب میرا ٹھکانہ صرف تم ہی ہو۔ میں تمہیں معاف تو نہیں کر سکتا لیکن میں اب تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اب سچ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں واقعی کبھی بیمار ہو گیا تو تمہارے سوا کوئی اور میرا ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ میری منگیتر تو مجھے بیماری میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
وہ واپس بیڈ پر آ گیا تھا اور ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا سمجھوتا بھی تھا۔ ولیمے کی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ رات بھر اس ہولناک گفتگو کے بعد میں نے سوچا تھا کہ شاید حمزہ صبح مجھ سے بات نہیں کرے گا یا شاید وہ یہ شادی توڑنے کا اعلان کر دے گا، مگر جب میں نے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو کسی بڑے طوفان سے گزر جانے کے بعد سمندر پر چھا جاتا ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بس میں نے ساری رات لگا کر یہی سوچا ہے کہ میں تمہیں قبول کر لوں، کیونکہ تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ پھر شام میں ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں ولیمے کے ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھاری جوڑے اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، مگر میرا دل ایک مجرم کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ولیمے کے ہال کے باہر جب ہماری گاڑی رکی تو مہمانوں کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا۔ اسی ہجوم میں مجھے وہ چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر میرے خون کی گردش رک گئی تھی۔ وہ حمزہ کی کزن اور سابقہ منگیتر زینب تھی، وہی زینب جس نے رپورٹ دے کر حمزہ کو موت کے حوالے کر دیا تھا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ آج ولیمے میں بہت بن سور کر آئی تھی، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے ٹھکرائے ہوئے انسان سے کس نے شادی کر لی ہے۔ ہم جب گاڑی سے اترے تو وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھ پر ترس کھا رہی ہو کہ میں نے ایک بیمار شخص سے زندگی جوڑ لی ہے۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے قدم روکے، اس کی نظریں زینب سے ٹکرائی تھیں، مگر اس بار ان نظروں میں وہ تڑپ یا دکھ نہیں تھا جو میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو حمزہ، سچ کہوں تو مجھے امید نہیں تھی، زینب نے ایک زہریلے لہجے میں کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، فاطمہ تم واقعی بہت بہادر لڑکی ہو، ایک ایسے انسان سے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ اس نے زینب کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے ٹھہراؤ سے کہا کہ شکریہ زینب، تمہارا واقعی بہت شکریہ کہ تم نے وقت پر مجھے چھوڑ دیا۔ اگر تم اس دن وہ جعلی رپورٹ دے کر میرا ہاتھ نہ چھوڑتی تو آج مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ محبت اور ہمدردی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری اوقات کا پتہ اس دن چل گیا تھا جب تم نے ہسپتال کی راہداری میں مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ زینب کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم بیمار نہیں ہو؟ اس نے ہکلا کر پوچھا تو حمزہ نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ بیماری جس کو لگتی ہے زینب، اور اس کا علاج ڈاکٹر کر لیتے ہیں، مگر جس کی روح بیمار ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے مرتا ہوا سمجھ کر چھوڑا، مگر فاطمہ نے مجھے پانے کے لیے وہ کیا جو وہ خود بھی کر کے بہت اذیت میں پڑ رہی تھی۔ آج میں مکمل طور پر صحت مند ہوں اور یہ رپورٹس، یہ ہسپتال، یہ سب اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ مجھے وہ انسان مل گیا ہے جو میری سانسوں کے ختم ہونے تک میرا ساتھ دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ زینب شرمندگی سے نظریں جھکا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ حمزہ مجھے لے کر ہال کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورے ولیمے کے دوران وہ میرا ہاتھ تھامے رہا تھا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، مگر صرف میں جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ اور اس ہاتھ کی گرفت کے پیچھے کتنا بڑا بوجھ چھپا ہوا ہے۔ رات کو جب ہم واپس اپنے کمرے میں آئے تو حمزہ نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر چاند کو دیکھا اور پھر میری طرف مڑ گیا۔ فاطمہ، تم نے جو کیا وہ ایک جرم تھا، ایک ڈاکٹر کے طور پر بھی اور ایک انسان کے طور پر بھی۔ تم نے مجھے جس اذیت سے گزارا ہے اس کی تلافی شاید پوری زندگی نہ ہو سکے، لیکن آج جب زینب کے سامنے جب تم نے میرا ساتھ دیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم نے یہ سب صرف مجھے پانے کے جنون میں کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمزہ، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ میرے قریب آیا اور میری ٹھوڑی سے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر رہا فاطمہ، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ ہم اس رشتے کو اس جھوٹ کے ڈھیر سے نکال کر سچائی کی زمین پر دوبارہ کھڑا کریں گے۔ مجھے وقت لگے گا تمہارا اعتبار کرنے میں، مگر شاید تمہاری یہ محبت ہی میری تقدیر تھی جو مجھے ایک بے وفا سے بچا کر یہاں لے آئی۔ اس رات کمرے میں پھولوں کی مہک اب گھٹن نہیں دے رہی تھی۔ سچ کا زہر ہم دونوں ہی پی چکے تھے، لیکن اب اس زہر کے بعد جو زندگی شروع ہونی تھی وہ تلخ ضرور تھی، مگر اس میں کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے حمزہ کے شانے پر سر رکھا اور محسوس کیا کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی خوشی کی قیمت اپنے ضمیر کو بیچ کر چکانی پڑتی ہے، اور میں نے وہ قیمت چکا دی تھی۔ بے شک میں نے غلط کیا تھا اور اس کا بوجھ میں نے اب ساری زندگی اٹھانا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ شکریہ۔